عطا فرمائی ہے۔ اور غالب نے، مرزا غالب نے تو ایک غزل لکھی، اور ہر ایک کا اپنا اپنا مزاج ہے۔ لفظ تو وہ بے جان لاشوں کی طرح ہوتے ہیں، ان میں جان ڈالتے ہیں معانی، اور ہر بندے کے ذہن میں ہر لفظ کا معنی مختلف ہوتا ہے۔ کوئی بندہ ایک بات کو اچھی طرف لے جاتا ہے، کوئی اسی بات کو غلط طرف لے جاتا ہے، اس کے اپنے ذہن کی خرابی ہے۔ تو غالب نے یوں کہا کہ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ اور وہ نام کون ہے؟ وہ نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جب زبان پر آتا ہے تو جو بولنا، وہ لفظ ہماری زبان کے بوسے لیتا ہے، اور ہماری زبان اس نام کے بوسے لیتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے، حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب نے اپنی مشہور و معروف نعت میں زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، اس میں بھی آپ نے یہی ارشاد فرمایا کہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو ہم تو زبان اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن اس شاک کہتے ہیں اللہ نے زبان دی ہے تو نام مصطفیٰ پر درود و سلام کے لیے دی ہے، اور اپنے ذکر کے لیے دی ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس کے صحیح استعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ مادر پیدر آزاد معاشرہ ہمارے ہاں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، اور مسلمان کا مطلب ہے اللہ اور اس کے رسول کی ماننے والا، اپنی مرضی چلانے والا نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے محبوب کی مرضی پر چلنے والا ہے۔ ہم پابند ہیں اپنی زبان کے استعمال میں بھی اور باقی اعضاء کے استعمال میں بھی، لیکن آج کل زبانیں کیا ہیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، اور ہم کتنے بے قدرے لوگ ہیں۔ ان زبانوں کو جس طرح کینچی کپڑے کو کاٹ دیتی ہے، ہماری زبانیں دلوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہیں۔ کچھ نہیں سوچتے کہ ہمارے ان لفظوں کا اگلے پر کیا اثر ہوگا۔ تو ہمیشہ قرآن کریم ہماری کیا رہنمائی فرما رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ اچھی بات کہو، سچ بات کہو، اور دوسرے کے جذبات کا خیال رکھو۔ وہی بات پیار اور محبت سے بھی کی جا سکتی ہے۔ اور ہمارے بزرگان دین، یہ جو اولیاء کرام جن کے روزے آج بھی نور علی نور ہیں، منور ہیں، انہوں نے وہی طریقہ تبلیغ اختیار فرمایا جو آمنہ کے لال نے عطا فرمایا تھا۔ بات بھی حق کا فرما دیتے تھے، لیکن مسلمان تو کیا، انہوں نے کبھی غیر مسلم کے جذبات کو بھی نہیں ٹھیس پہنچائی، بڑی محبت کے ساتھ پیغام حق اگلے تک پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں کروڑوں اور لاکھوں کی تعداد میں رام رام کرنے والے، اللہ اللہ کرنے والے بن گئے۔ یعنی بزرگان دین کی تربیت اور صحبت کا نتیجہ ہے۔ اور دوسری جگہ پر اللہ پاک نے یہ جو شعبان کی رات آ رہی ہے، 14 اور 15 کی درمیانی شب، جسے شب برات کہا جاتا ہے، اور فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ وہ برکت والی رات ہے جس میں ہر حکمت والا کام فرشتوں میں تفویض کر دیا جاتا ہے، ان کے ذمے لگا دیا جاتا ہے۔ اور قضاء و قدر کے فرشتے یہ پابند ہیں اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کا اور فرمان کے، ان میں نافرمانی کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے ہمیں یہ دو موقع عطا فرمائے ہیں، ہم اپنی مرضی سے چاہیں حق کے راستے پر آ جائیں، اور ہماری اگر بد نصیبی ہے اپنی مرضی سے ہم غلط راستے پر بھی جا سکتے ہیں۔ دعا کیجئے کہ پروردگار عالم ہمیں آخری دم تک ہمیشہ سچ اور حق کے راستے پر ثابت قدم رکھے۔ تو وہ برکت والی رات آ رہی ہے، اس میں اللہ پاک کی رحمت، یہ دیکھیں نا، باقی دن تو سارے اللہ کے ہیں، راتیں، شامیں، صبحیں، سارے اوقات اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن ان پاک راتوں میں جو مخصوص راتیں ہیں
جو ماہ یہ 27ویں شب گزری، شب معراج، شب برات، شب قدر، شب عاشور، یوم عرفہ، یہ جتنے بھی دن اور راتیں ہیں انہیں مخصوص اس لیے کیا گیا کہ باقی دنوں میں ہم خود اللہ کی بارگاہ میں آ کر ہاتھ پھیلا کر اس سے مانگتے ہیں، اپنی اپنی مرادیں اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور ان مقدس راتوں میں جن میں شب برات بھی شامل ہے، ہم باقی دنوں میں ہم مانگتے ہیں، اور اس رات میں رب خود فرماتا مجھ سے مانگو۔ وہ خود اتنا رحیم و کریم ہو کر، بے نیاز ہو کر، شان سمدیت کا مالک ہو کر فرماتا ہے مجھ سے مانگتے جاؤ، میں عطا کرتا جاؤں گا۔ اور پھر اس سے مانگنے کا بھی سلیقہ ہونا چاہیے، جتنی عاجزی ہوگی وہ دعا اتنی جلدی قبول ہوگی، جتنے ادب اور احترام کا خیال ہوگا اتنی وہ دعا اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت حاصل کرتی ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ان پاکیزہ راتوں کو عبادات میں باقی سال کی دیگر راتوں میں بھی، اور خاص طور پر ان راتوں میں نیک کاموں کی اور عبادت کی توفیق عطا فرمائے۔ یقین جانیے یہ ہماری عزت اللہ پاک نے عطا فرمائی، یہ کپڑا نہ ہوتا تو ہماری کیا عزت ہوتی؟ یہ ستر ہے، ہم چھپے بیٹھے ہیں ان کپڑوں کے اندر، لیکن یہ کپڑے ہمارے ستر کو ڈھانپنے کے لیے تو ہیں، ہماری شخصیت کو نکھارنے کے لیے تو ہیں۔ 10,000 کا سوٹ پہن لو اگر اللہ نے ہمت دی ہے، 5,000 کا پہن لو، اور اس سے زیادہ قیمتی سوٹ پہن لو، لیکن سوٹ سے آپ کی شخصیت تو نکھر جائے گی، لیکن آپ کی شخصیت کو 4 چاند اس وقت لگیں گے جب آپ عبادت کریں گے، جب سر ہوگا ہمارا اور در ہوگا مالک کا، پھر اس بندے کی شخصیت کو 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ آئیے اپنے آپ کو سنواریں عبادت کے ذریعے سے، ریاضت کے ذریعے سے اور نیکی کے ذریعے سے۔ وما علینا الا البلاغ۔